پیش خدمت ہے سجاد ظہیر کا افسانہ نیند نہیں آتی۔ گھڑ 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 گھڑ، ٹخ ٹخ چٹ، ٹخ ٹخ چٹ چٹ، گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے۔ خاموشی اور تاریکی، تاریکی تاریکی، آنکھ ایک پل کے بعد کھلی۔ تکیے کے غلاف کی سفیدی، تاریکی مگر بالکل تاریکی نہیں۔ پھر آنکھ بند ہو گئی مگر پوری تاریکی نہیں۔ آنکھ دبا کر بند کی پھر بھی روشنی آ ہی جاتی ہے۔ پوری تاریکی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں؟ بڑا میرا دوست بنتا ہے۔ جب ملاقات ہوئی، آئیے اکبر بھائی، آپ کے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں۔ ہیں کچھ تازہ کلام سنائیے، لیجیے سگریٹ نوش فرمائیے۔ مگر سمجھتا ہے، شعر خوب سمجھتا ہے۔ وہ دوسرا الو کا پٹھا تو بالکل خر دماغ ہے۔ آخا، آج تو آپ نئی اچکن پہنے ہیں، نئی اچکن پہنے ہیں۔ تیرے باپ کا کیا بگڑتا ہے جو میں نئی اچکن پہنے ہوں؟ تو چاہتا ہے کہ بس ایک تیرے ہی پاس نئی اچکن ہو، اور شعر سمجھنا تو درکنار، صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ناک میں دم کر دیتا ہے، بےہودہ بدتمیز کہیں کا۔ مگر بڑا بھائی میرا دوست بنتا ہے۔ ایسوں کی دوستی کیا، میری باتوں سے اس کا دل ذرا بہل جاتا ہے، بس یہی دوستی ہے۔ مفت کا مصاحب ملا، چلو مزے ہیں۔ خدا سب کچھ کرے، غریب نہ کرے۔ دوسروں کی خوشامد کرتے کرتے زبان گھس جاتی ہے، اور وہ ہیں کہ 4 پیسے جو جیب میں ہم سے زیادہ ہیں تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ میں نے آخر ایک دن کہہ دیا کہ میں نوکر ہوں، کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں۔ تو کیا آنکھیں نکال کر لگا مجھے دیکھنے۔ بس جی میں آیا کہ کان پکڑ کے ایک چانٹا رسید کروں۔ ٹپ ٹپ کھٹ، ٹپ ٹپ کھٹ، ٹپ ٹپ کھٹ، ٹپ ٹپ ٹپ۔ اس وقت رات کو یہ کون جا رہا ہے؟ مرن ہے اس کی، اور کہیں پانی برسنے لگے تو اور مزہ ہے۔ لکھنؤ میں جب میں تھا، ایک جلسے میں موسلا دھار بارش، امین الدولہ پارک تالاب معلوم ہوتا تھا، مگر لوگ ہیں کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور کیا ہے، کیا جو یوں سب جان پر کھیلنے کو تیار ہیں۔ مہاتما گاندھی کے آنے کا انتظار ہے، اب آئیں تب آئیں۔ وہ آئے آئے آئے، وہ مچان پر مہاتما جی پہنچے۔ جے جے جے، خاموشی۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بدیشی کاپڑ پہننا بالکل چھوڑ دیں۔ یہ شیطانی گورنمنٹ، یہاں پانی سر سے ہو کر پیروں پر سے نالوں کی طرح بہنے لگا ہے۔ شیطانی گورنمنٹ، شیطانی گورنمنٹ کی نانی۔ اس گاندھی سے شیطانی گورنمنٹ کی نانی مرتی ہے؟ آہا، شیطانی اور نانی۔ اکبر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ شاعر ہیں، کوئی قومی نظم تصنیف فرمائیے۔ یہ گل و بلبل کے افسانے کب تک؟ قوم کی ایسی تیسی، میرے ساتھ قوم نے کیا اچھا سلوک کیا ہے کہ میں گل و بلبل چھوڑ کر قوم کے آگے تھرکوں؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آخر کسی کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ سارا زمانہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے۔ میرے کپڑے میلے ہیں، ان سے بدبو آتی ہے۔ بدبو سہی، میری ٹوپی دیکھ کر کہنے لگا کہ تیل کا دھبا پڑ گیا ہے۔
نئی ٹوپی کیوں نہیں خریدتے؟ کیوں خریدوں نئی ٹوپی؟ نئی ٹوپی، نئی ٹوپی، نئی ٹوپی میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے؟ انگشت نما تھی کج کلاہی جن کی، وہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں آج۔ ہم اوجے تالے لالو گوہر کو، واہ 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 کیا بے تکا پن ہے۔ جارج پنجم کے تاج میں ہمارا ہندوستانی ہیرا ہے۔ لے گئے چرا کے انگریز، رہ گئے نہ منہ دیکھتے۔ اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گئی دم ہاتھ میں۔ اب چاہتے ہیں کہ دم بھی ہاتھ سے نکل جائے، دم نہ چھوٹنے پائے۔ شاباش ہے میرے پہلوان، لگائے جا زور، دم چھوٹی تو عزت گئی۔ کیا کہا؟ عزت؟ عزت لے کے چاٹنا ہے؟ روٹی اور نمک کھا کر کیا بانکا جسم نکل آیا ہے؟ فاقہ ہو تو پھر کیا کہنا؟ اور اچھا ہے؟ پھر تو بس عزت ہے، اور عزت کے اوپر خداوند پاک، خداوند پاک، اللہ باری تعالی، رب العزت، پرمیشر، پرماتما، لاکھ نام لیے جاؤ۔ جلدی 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 اور جلدی۔ کیا ہوا؟ روحانی سکون؟ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے، مگر میرے پیٹ میں تو دوزخ ہے۔ دعا کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے، بھوک اور زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھوں بھوں بھوں۔ اب ان کا بھونکنا شروع ہوا تو رات بھر جاری رہے گا۔ مچھر الگ ستا رہے ہیں، توبہ ہے توبہ۔ ایک جالی کا پردہ گرمیوں میں بہت آرام دیتا ہے، مچھروں سے نجات ملتی ہے، مگر کیا نجات کیا؟ دن بھر کی مشقت، چیخ پکار، کڑی دھوپ میں گھنٹوں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے گھومتے جان نکل جاتی ہے۔ اماں کہا کرتی تھیں، اکبر دھوپ میں مت دوڑو، آ میرے پاس آ کے لیٹ بچے، لو لگ جائے گی تجھے۔ ایک مدت ہو گئی، اب تو یہ باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں، اور مولوی صاحب ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے، دیکھو نالائقو، اکبر کو دیکھو، اسے شوق ہے علم کا۔ خواب، وہ سب باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں۔ میں بستہ تختی لیے دوڑتا ہوا واپس آتا تھا، اماں گود سے چمٹا لیتی تھیں، مگر کیا آرام تھا، اس وقت بھی کیا آرام تھا۔ یہ سب چیزیں میری قسمت میں ہیں ہی نہیں، مگر جو مصیبت میں برداشت کر چکا ہوں، شاید ہی کسی کو اٹھانی پڑی ہو۔ اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ خیراتی اسپتال، نرسیں، ڈاکٹر، سب ناک بھوں چڑھائے، اور اماں کا یہ حال کہ کروٹ لینا محال، اور ان کے اگالدان میں خون کے ڈلے معلوم ہوتا تھا کہ گوشت کے لوتھڑے ہیں، اور میں سب کو خط پہ خط لکھتا تھا، یہی سب جو رشتہ دار بنے ہیں۔ آئیے اکبر بھائی آئیے، آپ سے تو برسوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہی انہی کے ماں باپ، کیا ہو جاتا اگر ذرا اور مدد کر دیتے؟ دنیا بھر کی خرافات پر پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں، کسی رشتہ دار کی مدد کرتے وقت مل مل کر پیسہ دیتے ہیں، اور پھر احسان جتانا اتنا کہ خدا کی پناہ۔ ایک دن میں باہر گیا ہوا تھا، انہی صاحبزادے کی والدہ اماں کو دیکھنے آئی۔ میں جب پہنچا تو انہیں آئے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے، چہرے سے ٹپک رہا تھا کہ انہیں ڈر ہے جراثیم ان کے سینے کے اندر بھی نہ گھس جائیں، مگر بیمار کو دیکھنے آنا فرض ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ سب تو سب الٹے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، کہاں گئے تھے تم اپنی والدہ کو چھوڑ کر؟ ان کی ایسی حالت نہیں کہ
انہیں اس طرح سے چھوڑا جائے؟ مریض کے منہ پر اس کی باتیں میں غصے سے کھولنے لگا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، ہسپتال کا خرچ انہی لوگوں سے لینا تھا، میرے بیوی بچے کا ٹھکانہ وہیں پر تھا۔ میری شادی کی جس نے سنا مخالفت کی، لیکن اماں بیچاری کا سب سے بڑا ارمان میری شادی تھی۔ اکبر کی دلہن بیاہ کے لاؤں گی، بس میری یہ آخری تمنا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ گھر میں کھانے کو نہیں، شادی کس بوتے پر کرو گی؟ اماں کہتی تھیں کہ خدا رزاق ہے۔ جب میری نسبت طے ہو گئی، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، شادی کا دن آ گیا، تو وہی لوگ جو مخالفت کرتے تھے سب بارات میں جانے کو تیار ہو کر آ گئے۔ ساری بچی کچی پونجی اماں کی مہمانداری اور شادی کے لوازمات میں خرچ ہو گئی۔ گیس کی روشنی، ریشمی اچکنے، پلاؤ، باجا، مسند، ہنسی مذاق، بھیڑ، کھانے میں کمی پڑ گئی۔ باورچی نے چوری کی، بادشاہ علی صاحب کا جوتا چوری ہو گیا، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ ابے الو کے پٹھے، تو نے جوتا سنبھال کے کیوں نہیں رکھا؟ جی حضور، قصور میرا نہیں۔ مہر کا جھگڑا شروع ہوا، معجل اور معجل کی بحث، منہ دکھائی کی رسم، سلام کرائی کی رسم، مذاق، پھول، گالی گلوچ، شادی ہو گئی۔ اماں کا ارمان پورا ہو گیا۔ محرم علی بیچارہ 40 برس کا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اکبر میاں شادی کروا دیجئے۔ شادی، خوشی، کوئی ہمدرد بات کرنے والا جس سے اپنے دل کی ساری باتیں اکیلے میں سنا دے، کوئی عورت جس سے محبت کرے، 2 گھڑی ہنسیں بولیں، ارے مان بھی جاؤ میری جان، میری پیاری، میری سب کچھ۔ زبان بیکار ہے، ہاتھ پیر سارا جسم، جسم کا ایک ایک رونگٹا۔ کیوں آج مجھ سے خفا ہو؟ بولو۔ ارے تم نے تو رونا ہی شروع کر دیا، خدا کے واسطے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ لکھنؤ کے کوٹھوں کی سیر میں نے بھی کی ہے، ایسا غریب نہیں ہوں کہ دور ہی دور سے رنڈیوں کو دیکھ کر سسکیاں لیا کروں۔ آئیے حضور اکبر صاحب، یہ کیا ہے جو مدتوں سے ہماری طرف رخ ہی نہیں کرتے؟ ادھر کوئی نئی چلتی ہوئی غزل کہی ہو تو عنایت فرمائیے، گا کر سناؤں۔ لیجئے پان نوش فرمائیے۔ اے لو اور لو، ذرا دم تو لیجئے۔ نہیں، آج تو مجھے معاف فرمائیے، پھر کبھی۔ میں تو آپ کی خادم ہوں، روپے کی غلام، سمجھتی ہے میرے پاس ٹکے نہیں۔ روپے دیکھ کر راضی ہو گئی۔ کیا سناؤں حضور؟ طبلے کی تھاپ، سارنگی کی آواز، گانا بجانا، پھر تو میں تھا اور وہ تھی اور ساری رات تھی۔ نیند جسے آئی ہو وہ کافر۔ یہ راتوں کا جاگنا، دوسرے دن درد سر، تھکاوٹ، بدمزگی۔ اماں کی بیماری کے زمانے میں ان کے پلنگ کی پٹی سے لگا گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، اور ان کی کھانسی، کبھی کبھی تو مجھے خود ڈر معلوم ہونے لگتا، معلوم ہوتا تھا کہ ہر کھانسی کے ساتھ ماں کے سینے میں ایک گہرا زخم اور پڑ گیا، ہر سانس کے ساتھ جیسے زخموں پر سے کسی نے تیز چھری کی باڑ چلا دی، اور وہ گھڑ گھڑاہٹ جیسے کسی پرانے کھنڈر میں لو چلنے کی آواز ہو، ہولناک۔ مجھے اپنی ماں سے ڈر معلوم ہونے لگا۔ اس ہڈی چمڑے کے ڈھانچے میں میری ماں کہاں؟ میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا، دھیرے سے ہاتھ دباتا، ان کی ادھ کھلی ادھ بند آنکھیں میری طرف مڑتی، ان کی نظر مجھ پر ہوتی، اس وقت اس شکستہ
پامال مردہ جسم میں صرف آنکھیں زندہ ہوتی. ان کے ہونٹ ہلتے. اماں اماں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی جی. میں اپنا کان ان کے لبوں کے پاس لے جاتا. وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھتی. میرے بالوں میں ان کی انگلیاں معلوم ہوتا تھا پھنسی جاتی ہیں اور وہ چھڑانا نہیں چاہتی. بہت دیر ہو گئی. جاؤ تم سو رہو. اماں یوں ہی پلنگ پر لیٹی ہیں. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 1000 سال. موت کا فرشتہ آیا. بدتمیز، بےہودہ کہیں کا. چل نکل یہاں سے، بھاگ، ابھی بھاگ، ورنہ تیری دم کاٹ دوں گا. ڈانٹ پڑے گی پھر بڑے میاں کی. ہنستا ہے؟ کیوں کھڑا ہے سامنے دانت نکالے؟ تیرے فرشتے کی ایسی تیسی، تیرے فرشتے کی ساری دنیا کی ایسی تیسی. میاں اکبر تمہاری ایسی تیسی. ذرا آپ کی قدم ملاحظہ فرمائیے. پھونک دو تو اڑ جائیں. بڑے شاعر غرہ بنے پھرتے ہیں. مشاعروں میں تعریف کیا ہو جاتی ہے کہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں بیچارے؟ سمجھیں گے کیا؟ بیوی جان کچھ سمجھنے بھی دیں. صبح سے شام تک شکایت، رونا دھونا، کپڑا پھٹا ہے، بچے کی ٹوپی کھو گئی، نئی خرید کے لے آؤ. جیسے میری اپنی ٹوپی نئی ہے. کہاں کھو گئی ٹوپی؟ میں کیا جانوں کہاں کھو گئی. اس کے ساتھ کونے کونے میں تھوڑی بھاگتی پھرتی ہوں. مجھے کام کرنا ہوتا ہے. برتن دھونا، کپڑے سینا، سارے گھر کا کام میرے ذمے ہے. مجھے کسی کی طرح شعر کہنے کی فرصت نہیں. سن لو خوب اچھی طرح سے. مجھے کام کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. بھروں کا چھتا چھیڑ دیا. اب جان بچانی مشکل ہو گئی. کیا قینچی کی طرح زبان چلتی ہے ماشاء اللہ. چشم بدور. اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پاس پہننے کو ایک ٹھکانے کا کپڑا نہیں ہے. لڑکا تمہارا الگ ننگا گھومتا ہے، مگر تم ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی واسطہ ہی نہیں، جیسے کسی غیر کے بیوی بچے ہوں. ہائے اللہ، میری قسمت پھوٹ گئی. اب رونا شروع ہونے والا ہے. میاں اکبر بہتر یہی ہے کہ تم چپکے سے کھسک جاؤ. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تمہاری مردانگی میں کوئی فرق نہیں آتا. خیریت بس اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ کھسک جاؤ. اے خدا، آخر تو نے عورت کیوں پیدا کی؟ مجھ جیسا غریب کمزور آدمی تیری اس امانت کا بار اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا. اور قیامت کے دن میں جانتا ہوں کیا ہوگا. یہی عورتیں وہاں بھی چیخ و پکار مچائیں گی اور غمزے کریں گی. وہ آنکھیں ماریں گی کہ میاں بیچارے خود اپنی سفید داڑھی کھجانے لگے. قیامت کا دن آخر کیسا ہوگا؟ سوا نیزے پر آفتاب. مئی جون کی گرمی اس کے سامنے ہیچ ہوگی. گرمی کی تکلیف. توبہ توبہ. ارے توبہ، یہ مچھروں کے مارے ناک میں دم. نیند حرام ہو گئی. پن پن چٹ وہ مارا. آخر یہ کمبخت کان کے پاس آ کے کیوں بھن بھن آتے ہیں؟ خدا کرے قیامت کے دن مچھر نہ ہو. مگر کیا ٹھیک؟ کچھ ٹھیک نہیں. آخر مچھر اور کھٹمل اس دنیا میں خدا نے کس مصلحت سے پیدا کیے معلوم نہیں. پیغمبروں کو کھٹمل اور مچھر کاٹتے ہیں یا نہیں؟ کچھ ٹھیک نہیں، کچھ ٹھیک نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا کیا نام ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں. واہ واہ واہ، مصلحت خدا بندی. خدا بندی اور رنڈی اور بھنڈی. غلط. بھنڈی ہے، بھنڈی تھوڑی ہے. میاں اکبر اتنا بھی اپنی حد سے نہ باہر نکل چلو.
اور کیا ہے، بحرے رجز میں ڈال کے بحرے رمل چلے، بحرے رمل چلے خوب، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ انگور کھٹے۔ آپ کو کھٹاس پسند ہے؟ پسند سے کیا ہوتا ہے، چیز ہاتھ میں تو لگے۔ مجھے گھوڑا گاڑی پسند ہے، مگر قریب پہنچا نہیں کہ وہ دولتی پڑتی ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ اور مجھے کیا پسند ہے، میری جان، مگر تم تو میری جان سے زیادہ عزیز ہو۔ چلو ہٹو، بس رہنے دو، تمہاری میٹھی میٹھی باتوں کا مزہ میں خوب چکھ چکی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا کیا آخر؟ مجھ سے یہ بے غیرتی بے عزتی نہیں سہی جاتی۔ تم جانتے ہو کہ دن بھر لونڈی کی طرح سے کام کرتی ہوں، بلکہ لونڈی سے بھی بدتر۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کسی خدمت گارن کو 1 مہینے سے زیادہ ٹکتے نہ دیکھا۔ مجھے سال بھر سے زیادہ ہو گئے، اور کبھی جو ذرا دم لینے کی فرصت ملی ہو، اکبر کی دلہن یہ کرو، اکبر کی دلہن وہ کرو۔ ارے ارے ارے، کیا ہوا؟ تم نے پھر رونا شروع کیا؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے کہیں اور لے جا کے رکھو۔ میں شریف ذاتی ہوں، سب کچھ تو سہ لیا، اب مجھ سے گالی برداشت نہ ہوگی۔ گالی؟ معلوم نہیں کیا گالی دی، میری بیوی پر گالیاں پڑنے لگیں۔ یا اللہ، اس بیگم کمبخت کا گلا اور میرا ہاتھ۔ اس کی آنکھیں نکل پڑے، زبان باہر لٹکنے لگے، خسکم جہاں پاک۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، قصور ہوا، معاف کرو۔ اکبر، میں نے تمہارے ساتھ احسان بھی کیے ہیں، احسان تو ضرور کیے ہیں، احسانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اب تمہارا وقت آ گیا۔ کیا سمجھ کے میری بیوی کو گالیاں دی تھیں؟ بس ختم، آخری دعا مانگ لو۔ گلا گھوٹنے سے سر کاٹنا بہتر ہے، بالوں کو پکڑ کر کٹا ہوا سر اٹھانا، زبان ایک طرف کو نکلی پڑی ہے، خون ٹپک رہا ہے، آنکھیں گھور رہی ہیں۔ یا اللہ، آخر مجھے کیا ہو گیا؟ خون کا سمندر، میں خون کے سمندر میں ڈوبا جا رہا ہوں، چاروں طرف سے لال لال گولے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ آیا، 1 2 3، سب میرے سر پر پھٹیں گے۔ کہیں یہ دوزخ تو نہیں؟ مگر یہ تو گولے ہیں، آگ کے شعلے نہیں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرے رونگٹے جل رہے ہیں۔ دوڑو، ارے دوڑو، خدا کے لیے دوڑو، میری مدد کرو، میں جلا جا رہا ہوں، میرے سر کے بال جلنے لگے ہیں۔ پانی، کوئی سنتا کیوں نہیں؟ خدا کے واسطے میرے سر پر پانی ڈالو۔ کیا ان جلتے ہوئے انگاروں پر سے مجھے ننگے پیر چلنا پڑے گا؟ کیا میری آنکھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاخیں ڈالی جائیں گی؟ کیا مجھے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا؟ کیا مجھے پیپ کھانا پڑے گی؟ یہ شعلے میری طرف کیوں بڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ شعلے ہیں یا نیزے ہیں؟ آگ کے نیزے، زخم کی بھی تکلیف اور جلنے کی بھی۔ یہ کس کے چیخنے کی آواز ہے؟ میں تو سن چکا ہوں اس آواز کو۔ او 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 او، آواز دور ہوتی جاتی ہے۔ میرے لڑکے نے آخر کیا قصور کیا؟ میرے لڑکے کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میرا لڑکا تو ابھی 4 برس کا ہے، اسے تو معاف کر دینا چاہیے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں۔ یہ کون آ رہا ہے میرے سامنے؟ ارے معاذ اللہ، سانپ چپٹے ہوئے ہیں اس کی گردن سے۔ اے حضور، آداب عرض ہے۔ اے حضور، بھول گئے ہم غریبوں کو؟ میں ہوں منی جان۔ کوئی ٹھمری، کوئی دادرا، کوئی غزل، اے ہے
آپ تو جیسے ڈرے جاتے ہیں حضور۔ یہ سانپ آپ سے کچھ نہیں بولیں گے۔ ان کا بھی عجیب لطیفہ ہے۔ میں جب یہاں داخل ہوئی تو داروغہ صاحب نے کہا، بی منی جان، سرکار کا حکم ہے 5 بچھو تمہاری خدمت کے لیے حاضر کیے جائیں۔ میں حضور سہم گئی۔ بچپن سے مجھے بچھوؤں سے نفرت تھی۔ میں نے حضور بہت ہاتھ جوڑے، مگر داروغہ صاحب نے کہا کہ سرکار کے حکم کی تعمیل ان پر فرض ہے۔ تب میں نے کہا کہ اچھا، مجھے سرکار کے دربار میں پہنچا دے، میں خود ان سے عرضداشت کروں گی۔ داروغہ صاحب بیچارے بھلے آدمی تھے، مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھایا، میرے گالوں پر ہاتھ پھیرے، آخر کار راضی ہو گئے۔ پہلے تو مجھے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ داروغہ صاحب نے کہا کہ اس وقت سرکار پیمبروں کی کونسل کر رہے ہیں، جب اس سے فرصت ہوگی تب میری پیشی ہوگی۔ میں نے جو یہ سنا تو کوشش کی کہ جھانک کر اپنے پیمبر صاحب کا جلوہ دیکھ لوں، مگر دروازے کے دربان موئے مسٹنڈے دیو نے مجھے دھکے دے کر الگ کر دیا۔ خیر حضور، آخر کار میری باری آئی۔ میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ سرکار کے دربار میں داخل ہونے کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ میری اپنی زبان سے تو کچھ بولا نہ جاتا تھا۔ داروغہ صاحب نے میرا جو احوال بیان کیا، اتنے میں حکم ہوا، کھڑی ہو۔ میں حضور کھڑی ہو گئی تو سرکار خود اٹھ کے میرے پاس تشریف لائے۔ بڑی سی سفید داڑھی، گورا چٹا رنگ، اور میری طرف مسکرا کے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بغل کے کمرے میں لے گئے۔ میری حضور سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا آخر ماجرا کیا ہے، مگر حضور دیکھنے ہی میں بڈھے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے مرد دنیا میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور آپ کی دعا سے حضور میرے یہاں بڑے بڑے رئیس آتے تھے، مگر آپ تو مجھ سے ڈرے جاتے ہیں اکبر صاحب۔ اے حضور اکبر صاحب، کوئی ٹھمری، کوئی دادرا، کوئی غزل، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو ارحم الراحمین ہے۔ میں تیرا ایک ناچیز گنہگار بندہ تیرے سامنے دست بدعا ہوں، مگر کچھ بھی ذلت مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ میری بیوی پر گالیاں پڑنے لگیں، مگر میں کروں تو کیا کروں؟ بھوکا مروں۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، اس پر ایک کھوپڑی کھٹ کھٹ کرتی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اکبر صاحب، آپ کے جسم کا گوشت کیا ہوا؟ آپ کا چمڑا کدھر گیا؟ جی، میں بھوکوں مر رہا ہوں۔ گوشت اپنا میں نے گدھوں کو کھلا دیا، چمڑے کے تبلے بنوا کر بی منی جان کو تحفے دے دیے۔ کہیے کیا خوب سوچی۔ آپ کو رشک آتا ہو تو بسم اللہ، میری پیروی کیجیے۔ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا، میں آزاد ہوں ہوا کی طرح سے۔ آزادی کی آج کل اچھی ہوا چلی ہے۔ پیٹ میں آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ آزادی کے چکر میں ہیں۔ موت یا آزادی؟ نہ مجھے موت پسند، نہ آزادی۔ کوئی میرا پیٹ بھر دے۔ پن 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 چٹ، حد تیرے مچھر کی۔ ٹن 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 ٹن